چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میسرہ سے پوچھا کہ مال کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسا پایا۔ حضرت خدیجہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی جیسے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ 40 سال کی عورت ہے تو بوڑھی عورت ہے، ایسی عورت نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ مکے کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، سمجھ رہے؟ ان کے والد سب بڑے مالدار تھے، ان کے بھائی ورق چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یعنی دینداری میں ان کا خاندان سب سے آگے تھا، مالداری میں ان کا خاندان سب سے آگے تھا، اور حسن و جمال میں ان کا خاندان اتنا آگے تھا کہ مکہ کے کئی سردار حضرت خدیجہ کے لیے رشتہ بھیج چکے تھے، جس کو حضرت خدیجہ نے ٹھکرا دیا تھا کہ نہیں، میں پہلے 2 سے بیوہ ہو چکی ہوں، اب میں کوئی اور نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ تو ابھی تک بھی بہت سے لوگوں نے حضرت خدیجہ کے پاس رشتے بھیجے تھے، اور حضرت خدیجہ کے جو والد تھے وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیرک اور سمجھدار آدمی ایسے نہیں تھے۔ تو حضرت خدیجہ، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں خاندان پہ حکومت کرتی ہیں، اپنی سمجھ اور فہم کی وجہ سے، نہیں کہ مکار ہوتی ہیں، اپنی سمجھ اور فہم کی بنیاد پر حکومت کرتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ ان کو کہتے ہیں بھئی یہ میرے پیسے کے پیچھے آ رہے ہیں، تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں ہاں واقعی بات تو صحیح ہے، تیرے پیسے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے پیچھے ایک اور بات تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوصاف ورقہ بن نوفل کو بتائے تھے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو اوصاف تم بتا رہی ہو، اگر یہی اوصاف اس فرد اور نوجوان کے اندر ہے تو سمجھ لو یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ تو حضرت خدیجہ کو دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا، اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تجارت کے لیے بھیجا تھا، اور اسی بنیاد پر میسرہ کو ساتھ کیا تھا کہ دیکھنا ذرا یہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں۔ اور جب میسرہ آئے، اور میسرہ نے جو بات کی ساری بات ہمارے آقا کی شان میں کی ہے۔ ہمارے آقا کے ساتھ کوئی بندہ رہے اور ہمارے آقا کی بات اس کو لگے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھی؟ اللہ! تو بتایا کہ ان کی تو یہ شان ہے، اور وہاں پر ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ آنے والے وقت کا یہ شخص نبی ہے، اس کی آنکھوں کی شرافت، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کھانے میں ہاتھ ڈالا اور وہ کھانا کم پڑ گیا، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہو اور آپ کے اوپر دھوپ پڑی ہو، میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا کہ آپ کو کسی جگہ شدید گرمی لگی ہو جبکہ دوسرے لوگ پسینے سے شرابور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت۔ اللہ! تو اس نے جب اتنی تعریفیں کی تو حضرت خدیجہ کی ایک بہت رازدار خاتون تھی، بی بی نفیسہ۔ بی بی نفیسہ کو یہ وہ خاتون تھی جو رشتے کرواتی تھی۔ تو بی بی نفیسہ آئی ہیں اور بی بی نفیسہ سے کہا کہ بھی دیکھو یہ شخص ان کمالات کا حامل ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی ان کے ساتھ گزر جائے۔ چنانچہ بی بی نفیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1-2 اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بھی نام ان کا یاد نہیں ہے، وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، جو بی بی نفیسہ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے جوان ہیں، اور آپ ایماندار ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، اور آپ کی ایمانداری کا شور و غوغا بہت زیادہ ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ هل ترغب فی الزواج، آپ شادی کرنے کے اندر کیا کہتے ہیں، انٹرسٹیڈ کو کیا کہتے ہیں، آپ شادی کرنے کے اندر شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ چلو چھوڑو یار، ہمیں انگریز بننے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دلچسپی کیوں، آپ کو شادی کرنے میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ حل ترغب، اس میں ترجمہ اس کا یہ ہے، تو میں چاہتا ترجمہ ہی کروں، تو مولویوں کی اردو ایسی ہے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے بھائی؟ اللہ! آپ کو شادی میں کوئی رغبت نہیں، آپ کو شادی میں کوئی رغبت تھا، دلچسپی تو آپ نے کچھ زیادہ ہی ہندوستانی بنا دیا بھائی، ایسا نہیں کرو، چل رہی نہیں ہے۔ خیر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ هل ترغب فی الزواج، آپ شادی کرنے کے اندر رغبت رکھتے ہیں؟
آپ نے فرمایا میں تو شادی میں رغبت کیا رکھوں گا، میرے پاس شادی کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ عربوں میں شادی کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جو شادی کرنا چاہتا تھا وہ سب سے پہلے الگ گھر حل ترغب فی المال، کیا آپ کو مال کا حاصل کرنے میں رغبت ہے؟ آپ چاہتے ہیں میرے پاس مال نہیں، تو آپ کو کیا مال رکھنے میں رغبت ہے؟ ابھی میں راغب کیوں نہیں ہوں گا، لیکن میرے پاس خود کے پاس تو کچھ نہیں۔ حل ترغب فی الازدواج والمال والجمال، کیا آپ کو مال اور جمال میں؟ کبھی کیسی بات کر رہی ہو کہ میرے ساتھ کون اس زمانے کے اندر رشتہ کرے گا کہ جب میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں 25 سال کا ہو گیا ہوں اور میں خود کسی کی کفالت کے اندر ہوں، یعنی کہ کوئی مجھے کھلاتا ہے تو کھاتا ہوں، ورنہ میرے پاس خود کے پاس کچھ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بکریاں چرا لوں گا، وہ بھی سارا پیسہ میں انہی کو دیتا ہوں اور وہ مجھے کھلائیں گے تو میں کھاؤں گا، ورنہ میرے اپنے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو نفیسہ کہنے لگی کہ دیکھو آپ اگر رغبت رکھتے ہو تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں رغبت کیوں نہیں رکھتا، بالکل رکھتا ہوں، لیکن ایسا کون ہے جو مجھ سے شادی کرے گا؟ کہا کہ هل ترغب فی خدیجہ، کہ آپ خدیجہ سے شادی کرنے کو تیار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہاں میں اور کہاں خدیجہ۔ ایک روایت میں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں جا کے ابو طالب سے کہی، تو ابو طالب کہنے لگے دیکھو ہمارا مذاق نہیں اڑاؤ۔ بہت لمبی بات کہی جس کا خلاصہ یہ کہ دیکھو ہمارا مذاق نہیں اڑاؤ، ہم غریب لوگ ہیں، ہم جیسے لوگوں کے پاس آ جاؤ، یہی بڑی بات ہے، یعنی کہ ان کے ملازم ہمارے پاس آ جائے تو یہ بڑی بات ہے، آ کے بات کر لے تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، یہ بجائے اس کے کہ وہ ہم سے شادی کرے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن یعنی کہ تصور ہی نہیں تھا۔ ایک خدیجہ جیسی عورت جو مکہ کے سرداروں کو منع کر چکی ہے، مکہ کے رؤساء کو منع کر چکی ہے، وہ ایک غریب آدمی کے پاس کیسے آئے گی؟ تو یہ تصور بھی نہیں تھا۔ تو بی بی نفیسہ کہنے لگی کہ دیکھو اگر آپ بات راز میں رکھتے ہیں تو ایک بات آپ کو بتاؤں۔ کہ جی بتائیے۔ کہ بات دراصل یہ کہ خدیجہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو ہماری طرف سے ہاں ہے، لیکن آپ یہ ہے کہ ہمارے چچاؤں سے بات کر لو، یعنی کہ بڑوں سے بات کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے بات کی، ابو طالب بھی پریشان ہو گئے، لیکن رشتہ اتنا مناسب اور اتنا بہترین تھا کہ کوئی انکار کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ تھا اس کے اندر، وہ مسئلہ تھا خویلد کا۔ خویلد یہ نہیں، حضرت خدیجہ کے والد۔ حضرت خدیجہ کے والد جو تھے وہ اس بات پہ جم چکے تھے کہ جو بھی اب رشتہ کرنے آئے گا وہ میری بیٹی کے مال کی وجہ سے آئے گا، میری بیٹی کے پیسوں کی وجہ سے آئے گا، اور کوئی غریب آدمی رشتہ کرنے آئے تو پھر ظاہری بات ہے وہ پیسہ ہی چاہتا ہے، ایک صاف سی بات نظر آ رہی ہے۔ تو بڑی پریشانی تھی یہ خویلد کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو کل ہم چاشت کے وقت میں آ جاتے ہیں، چاشت کا وقت یعنی 10 سے 11 بجے کا وقت، ہم چاشت کے وقت میں آ جاتے ہیں، اس وقت میں ہم معاملہ کر لیں گے، لیکن آپ اپنے والد کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا جی میں سنبھال لوں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ تو خدیجہ بڑی سمجھدار تھی، بڑی زیرک خاتون تھی۔ عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ جو والد اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا تھا تو اس کو پیلے رنگ کا حلہ پہنایا جاتا تھا، یعنی چمکدار قسم کا ایسا کپڑا پہنایا جاتا تھا جو کہ کندھے سے لے کے ٹخنوں تک ہوتا تھا، اس کو حلہ کہتے ہیں، یعنی کہ جسے آج کل سمجھ لے جبہ یا توب کہیں، یہ پہنایا جاتا تھا، اور اس کے اوپر زعفران پھینکا جاتا تھا، جو کہ زعفران اس کی داڑھی کے اوپر لگتا تھا، اس کے سر پہ لگتا تھا، اس کے کپڑوں پہ لگتا تھا، یعنی کہ وہ پیلا زرد ہو جاتا تھا۔ یہ اس کے والد کے ساتھ ہوتا تھا، جو آج کل ہماری عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو مائیوں بٹھاتے ہیں، اس کو میاؤں بٹھاتے ہیں۔ تو یہ اس کے والد کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس نے اپنی بیٹیا کی شادی کر دی، یہ ایک نشانی ہوتی تھی، اطلاع ہوتی تھی۔ جیسے اعلان ہوتا ہے، اعلان کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں سب کے سامنے کہتے ہیں قبول ہے جی قبول ہے، ایسے اعلان کی یہ صورت ہوتی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر لی، لہٰذا اس کی بیٹی اگر کسی کے گھر میں ملے یا اس کے گھر کے اندر کوئی غیر مرد آئے تو کوئی غلط تصور نہ کیا جائے۔ تو یہ اس لیے کروایا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پیلا حلہ پہنا کے ان کو کھانا کھلایا اور کھانے کے اندر شراب ملا دی، اور شراب اس کثرت سے ملائی کہ ان کو ہوش نہیں رہا۔ اور جب ابو طالب آئے، ورقہ بن نوفل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر چچا ابو لہب آئے اور حارث آئے،
اور کئی اور لوگ آئے. تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 یا 10 جو چچا تھے وہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے، اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے اور بقیہ سب موجود تھے، یعنی 9 چچا وہاں پر موجود تھے. روایتوں میں 10 کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن 10 کا لفظ اس لحاظ سے ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 10 لوگ ہوں گے. انہیں ایک چھوٹی سی بارات بن گئی 10 بندوں کی. بارات تو نہیں کہہ سکتے لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ چھوٹی سی ایک بارات بن گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا. نکاح کے بعد نکاح کے ساتھ ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے اور ورقہ بن نوفل نے پھر دوسرا تعظیمی خطبہ پڑھا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے. یعنی ایسا ہوتا تھا ہم نے کوئی بات نہیں ہوتی. تو ورقہ بن نوفل نے آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کے اندر جو خطبہ پڑھا ہے، خطبہ بھی کتابوں میں منقول ہے، لکھا ہوا ہے. یہ 2 خطبے ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ حرم میں اعلان کرنا ہے، تو خویلد نے وہاں پہ تو کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی ابو طالب تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیتا ہوں. لیکن جب حرم میں لے کے چلے تو حرم میں لے کے چلنا تو وہ تو نشے سے اتار کے چلنا ہے نا، کہ حرم میں نشے کے اندر نہیں لے جا سکتے. چونکہ اب حرم میں اعلان کرنا ہے. اب یہ بڑا مسئلہ ہے، نکاح تو ہو گیا، اب حرم میں کیسے اعلان ہوگا؟ حرم میں پہنچے تو ان کا نشہ اترا اور حرم میں جب دیکھا میرے اوپر پیلا پھلا، اوہ زرد غلہ میرے اوپر، یہ کس نے مجھے پہنایا، یہ کون ہے؟ اور جناب وہ بے پھر گئے، کسی کے قابو میں نہ آئے اور سب کو پریشان کیا کہ بھئی آپ کی بیٹی نے خود نکاح کا کہا تھا کہ میری بیٹی نکاح کا کہہ نہیں سکتی سب، اور اگر اس نے کہہ بھی دیا تو میری اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا. عربوں میں یہ تھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تھا، تو اگر وہ چاہتے تو اس وقت بھی نکاح کو ختم کر سکتے تھے. تو لیکن ان کے والد خویلد نے کہا کہ کون ہے جس نے میری بیٹی سے رشتہ کیا ہے؟ تو وہ اتنا بے پرواہ ہوا تھا کہ سب لوگ پریشان تھے کہ اب یہ نکاح ختم ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے اندر بٹھا کے اگر کسی نے ٹھکرا دیا تو یہ بہت بڑی بدنامی والی بات ہو جائے گی. چنانچہ کوئی آپ کو لا نہیں رہا تھا، لیکن بلاخر مجبوراً جب انہوں نے بہت شور مچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا. تو جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے ہیں تو اس کا پارا بالکل بیٹھ گیا. ہمارے آقا کو دیکھے کہا کیا تمہیں خدیجہ نے نکاح کے لیے منتخب کیا؟ کہ جی ہاں مجھے. کہ خدا کی قسم اگر میں بھی خدیجہ کے لیے کسی کو منتخب کرتا تو وہ تو ہی ہوتا، تیرے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. لہذا وہیں پر کھڑے ہو کے سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹیا کا نکاح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر چکا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رہنا شروع ہوئے، اور یہ وہ گھر ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 28 برس گزارے ہیں. 28 برس اس گھر کے اندر گزارے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تجارت کے لیے نہیں گئے. بعض روایتوں میں تھا کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے. اس کے بعد یہ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، ان میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے ہوئی تھیں، اور 1 بیٹا حضرت ابراہیم و حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہوا تھا. یہ ماریہ قبطیہ یہ وہ آپ کی بیوی ہے کہ جو مقوقوں سے مصر نے آپ کو ہدیے میں دی تھی کہ یہ غلام اور باندی کے طور پہ آپ کی خدمت میں رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اور ان کے ساتھ نکاح فرما لیا تھا. تو ماریہ قبطیہ یہ مصر سے تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تھیں، لیکن آپ کے بیٹے سارے کے سارے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. کچھ رضاعت کی حالت میں اور کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے 4-6 برس کی عمر میں انتقال ہو گئے. لیکن جو ساری اولادیں تھیں تقریباً حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی جو بھی ساری اولادیں تھیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی. ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم. یہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو القاسم ہوں، لیکن میرے علاوہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ابو القاسم نہ کہے. اپنے بچوں کے نام قاسم تو رکھے لیکن اپنے آپ کو ابو القاسم نہ بولے.
ابو القاسم صرف میں ہوں، لہٰذا یہ کنیت رکھنا منع ہے۔ تو اپنے بیٹے کا نام تو قاسم رکھ سکتے ہیں لیکن خود کو ابو القاسم نہیں کہہ سکتے کہ ابو القاسم اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو فرمایا۔ اور دوسرے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ، اور ان کے لقب طیب و طاہر، یہ ان دونوں کے لقب ہیں۔ یہ 4 بیٹے نہیں تھے بلکہ 2 بیٹے تھے، یہ قاسم تھے اور عبداللہ تھے، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم تھے جو بہت بعد میں ہوئے تھے، لیکن یہ جو بھی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئے تھے۔ پھر آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور سب سے بڑی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر زینب، اور پھر فاطمہ۔ یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ اور یہ پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی صرف ایک تھی جو کہ حضرت فاطمہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، کیا حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ماننا پڑے گا؟ تو وہ نہیں چاہتے کہ حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد مانے، تو چونکہ حضرت عثمان کے اوپر اس طرح کے گھنونے الزامات لگائے ہوئے تھے، تو یہ اولادیں تھی جو کہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھی۔